بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن قرآن مجید کے آخری پارے یعنی 30ویں پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کہنے کی توفیق دے اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سابقہ انداز تو یہی تھا کہ ہر رکوع سے بنیادی باتیں عرض کی جاتی تھیں، لیکن اس میں کوشش کریں گے کہ صورتوں کا حساب رکھا جائے بنیادی طور پہ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس معاملے کو آسان کرے اور ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اس بارے میں سب سے پہلے سورۃ النبأ ہے۔ سورۃ النبأ کے اندر قیامت کے حوالے سے بنیادی طور پہ بات کی گئی ہے۔ آغاز بینی الفاظ سے ہوا ہے، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر کے حوالے سے۔ تو وہ عظیم خبر کیا ہے؟ وہ قیامت کی خبر ہے، قیامت کے احوال کے حوالے سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس انداز اور باہمی سوال کے بارے میں یہ بات ذکر کرنے کے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ عن قریب یہ جان لیں گے، عن قریب ان کو علم ہو جائے گا۔ تو رہی کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، قیامت کب یعنی کہ کیسے آ سکتی ہے، سارے فوت شدہ افراد دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اپنے کچھ اوصاف بھی ذکر کیے کہ زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو میخیں بنانے والا، اور تمہارے جوڑے جوڑے بنانے والا، نیند کو بنانے والا، اور رات کو دن کو پیدا کرنے والا، اور آسمان بنانے والا، اور سورج اور چاند بنانے والا، اسی طرح آسمانوں سے بارشیں اتارنے والا، اور اس سے مختلف قسم کے اناج اور غلے پیدا کرنے والا، باغات بنانے والا، وہ سارا کام اگر رب کر سکتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے۔ باقی بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے تو کرتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی، نہ یوم الفصل کان میقاتا، کہ یہ جو فیصلے کا دن ہے اس کا وقت مقرر ہے، جب وہ آ جائے گا پھر ہر کسی کو جانا پڑے گا، ہر کسی کو اٹھنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے سب کو پیش ہونا پڑے گا۔ آسمان کی کیا حالت ہوگی، پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتا دی، اور ساتھ جہنم کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ وہ گھات لگائے ہوئے ہے سرکشوں کے لیے، وہ سرکش ہے، جو سرکش ہیں ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہاں جا کے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک ان کو ملے گی، نہ کو پینے کے لیے، اگر ان کو کوئی مشروب دیا جائے گا تو کھولتا ہوا پانی، ان کو پیپ لہو اس طرح کی گندگی چیزیں، جو گندی چیزیں ہیں گندگی والی، وہ پیش کی جائیں گی۔ جیسے ان کے اعمال گندے تھے، وہاں ان کے حساب
ان کے ساتھ معاملہ بھی اسی طرح کا ہوگا، کیونکہ یہ حساب کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے تھے، امید نہیں رکھتے تھے، اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلاتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی رکھی ہے، وہ کامیاب ہوں گے، ان کے لیے مختلف قسم کے باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، اور اسی طرح وہاں باہمی تعلق استوار رکھنے کے لیے ازواج ہوں گی، اور اسی طرح ان کے لیے مشروبات ہوں گے۔ اس جنت میں جا کر کسی قسم کی لغو بات یا جھوٹ وغیرہ نہیں سننا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ یہ سارا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، ان دونوں کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ لوگ اس سے خطاب کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے۔ وہ دن قیامت کا دن ہے جس دن روح بھی اور دیگر فرشتے بھی، روح سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہیں، جبریل علیہ السلام بھی صف میں کھڑے ہوں گے، دیگر فرشتے بھی صف میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی اللہ کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتا ہوگا سوائے اس آدمی کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور وہ بات بھی درست کرے گا۔ یہ جو ہے سچ کا دن ہے۔ اگر وہ بندہ وہاں اچھا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے، جنت کا حصول چاہتا ہے، تو اسے اللہ رب العالمین کی طرف رغبت دلانی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے انداز ذکر فرمایا ہے۔ باقی رہی بات کافر کی، تو قیامت والے دن وہ یہ خواہش کرے گا کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا، مر کھپ چکا ہوتا، مجھے دوبارہ پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ لیکن صرف اس کے ایسے کرنے سے تو عذاب نہیں نہ ٹلے گا، ایسے کہنے سے تو اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اس کے بعد سورۃ النازعات ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسمیں اٹھا کر یہی بات ذکر فرمائی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں ہر ایک کو پیش ہونا ہے، اور ساتھ بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہے، سبھی کو وہاں جمع ہونا پڑے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ فرعون کا ذکر کیا کہ جب ان کو نبوت دی گئی تو ساتھ یہ حکم ہوا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں، وہ سرکش بن چکا ہے، تو جا کے اسے سمجھائیں، اسے اللہ رب العالمین کا خوف دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے جا کے اسے معجزہ دکھایا، لیکن اس نے جھٹلا دیا، نافرمانی کی اور کوشش میں لگ گیا۔ اس نے مختلف جادوگروں کو اکٹھا کیا اور دعویٰ اس نے یہ کیا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی۔ اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا اور ساتھ کہا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں ڈرنے والوں کے لیے ایک عبرت کا سامان موجود ہے، ان کے لیے عبرت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کیسے بیدار اللہ تعالیٰ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ بتاؤ تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں یا آسمان؟ مطلب یہ اتنا بڑا مضبوط آسمان اگر اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے تو تمہیں بنانا، تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کیسے بلند کیا ہے۔ رات کو دیکھ لو اور اسی طرح دن کے اجالے کو دیکھ لو، زمین کو بچھا ہوا دیکھ لو، اور اس میں پانی اور دیگر جو چراگاہیں ہیں اس کو دیکھ لو، اور اسی طرح پہاڑوں پہ غور کرو۔ یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے فائدے کی چیزیں رکھی ہیں، تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ لیکن قیامت والا دن جب آئے گا، کہ وہاں انسان نصیحت وہاں یاد کرے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کوشش کی تھی۔ وہاں دو طرح کے انداز ہوں گے، کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو سرکشی کرنے والے تھے اور دنیا کو ترجیح دینے والے تھے، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن دوسری صورت اچھے لوگوں کی بھی ہے، جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے بھی ڈرتے ہیں،
اور خواہش نفس کے پجاری نہیں بلکہ وہ وحی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو کہا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرما دی کہ یہ اب تو پوچھ رہے ہیں، لیکن جب قیامت کا قائم ہوگی تو پھر دنیا کو ایسے دیکھیں گے گویا کہ یہ تھوڑا سا وقت ہی ہم رہے ہیں۔ تو آپ ڈرائیں، ان کو سمجھائیں، بس سمجھانے کا کام آپ کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورۃ عبس ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ایک نبی نے صحابی کا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کوئی سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار موجود تھے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ کیا کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ لوگ اگر حق سننا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں ناراضگی آتی ہو، تو میں ان کو الگ سے وقت دیتا ہوں، شاید کوئی فائدہ اٹھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انداز ٹھیک نہیں، جو آپ کے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے آپ اسے جو ہے اس سے رخ جو ہے موڑ رہے ہیں، اور جو آپ سے اعراض کر رہا ہے آپ اس کے در پہ ہیں، ایسا نہ کرے۔ یہ ایک نصیحت ہے، جس کا دل چاہتا ہے قبول کر لے۔ باقی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ کتاب ہے، یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، لکھنے والے اور جس جگہ پہ ہے وہ بھی جگہ بھی پاکیزہ ہے، لکھنے والے حفاظت کرنے والے بھی پاکیزہ ہیں۔ پھر یہ بات ذکر فرمائی قتل الانسان ما اکفرا، انسان مارا جائے یہ کتنا ناشکرا ہے، یعنی غور کرے اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود یہ رب کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اپنی تخلیق پہ ہی غور کرے کہ اس کو کیسے نطفے سے بنایا گیا، پھر کیسے اس کے لیے راستہ آسان ہوا، اس کو کیسے موت آتی ہے، پھر اس کی قبر بنتی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا ایسے ہی اٹھا لے گا۔ اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا نہیں ہے، جو اس پر چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ضروری تھیں اس نے ان کو پورا ہی نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اپنے کھانے پہ غور کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے پانی اتارا، زمین سے ان کے لیے اناج نکالا، اور مختلف قسم کے انگور، زیتون اور باغات بنا دیے، اور مختلف قسم کے پھل بنائے۔ یہ سارے کے سارے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں، کبھی غور تو کرو۔ اتنی نعمتوں سے مستفید ہو کر بھی بندہ ناشکرا رہے، اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود رب کا انکاری رہے، تو ایسے آدمی کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ قیامت کے حال کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی زوجہ سے، اپنی صاحبہ سے بھاگے گا، اور اسی طرح اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ یہ بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر آدمی وہاں ایک انداز میں مشغول ہوگا، کسی کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سارے لوگ برہنہ ہوں گے، مرد اور عورتیں سبھی جمع ہوں گے، تو کیا ایک دوسرے سے دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ معاملہ عائشہ اس سے بھی سخت ہے۔ ساتھ یہ آیت پڑھی کہ ہر کوئی اپنے کام میں مگن ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوگی، کوئی کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ پھر کچھ چہروں پہ تو رونق ہوگی اور کچھ چہروں پہ جو ہے ذلت چھائی ہوگی۔ جن کے چہروں پہ ذلت ہوگی یہ کافر اور فاجر قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد سورۃ تکویر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے پہلے کچھ ہونے والے مناظر کا ذکر کیا، اور اس کے بعد میدان حشر کا ذکر کیا۔ سورج کا کیا انداز ہوگا، یہ تارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ کیسے چلائے جائیں گے، اور گابن تیار شدہ اونٹنیوں کو ترک کر دیا جائے گا۔ وحشی جانور جو ایک دوسرے سے خوف کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، یہ جنگلی جانور بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ اس کی ہیبت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ سارے لوگ آپس میں ملائے جائیں گے قیامت والے دن، جب اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ پیش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بچی سے پوچھے گا جس کو زندہ درگور کیا گیا، زندہ ختم کیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا اس کو قتل کیوں کیا گیا تھا۔ پھر اعمال نامے سامنے رکھے جائیں گے، آسمان کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد آگ کو پیش کیا جائے گا، جنت کو بھی قریب لایا جائے گا۔ پھر وہاں جو اچھے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کر دے گا، جو وہ برے لوگ ہیں
ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ پھر رسالت کی حقیقت بتا دی، فرشتے کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ کوئی شاعر یا مجنون یا کوئی شیطان نہیں آتا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھا بھی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت کا پیغام ہے، جو چاہتا ہے سیدھا ہونا وہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ ہو جائے، وگرنہ یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو قیامت والے دن پکڑے جاؤ گے۔ باقی تمہاری مشیت سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ سورۃ الانفطار ہے، اس میں بھی کچھ قیامت سے پہلے ہونے والے مناظر کا ذکر کیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ہر آدمی جان لے گا کہ اس نے آگے اعمال نامہ کیا اپنا تیار کیا ہے، اس نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا۔ پھر ایک پیغام دیا ہے کہ انسان کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تیرے رب کریم سے؟ تیرا رب تو بڑے کرموں والا تھا، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست ٹھیک بنا دیا، تیری صورت اچھی بنا دی، تو پھر بھی کیا ہے، قیامت کو جھٹلانے والا ہے، حالانکہ تیرے ساتھ محافظ بھی کھڑے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، ہر تیرے عمل کو دیکھتے ہیں اور اسے نوٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی انجام بھی بتایا گیا ہے کہ جو نیک ہوگا یہ نعمت میں ہوگا، اور جو بد ہے یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اگر انسان غور نہ کرے تو یہ کتنی پریشانی کی بات ہے، کیوں اتنے دھوکے میں یہ پڑ گیا۔ اور وہ جزا کا دن ہے، وہاں بدلہ دیا جائے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، بلکہ کام اور معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورۃ المطففین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی بات کی ہے۔ پھر جو برے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بتایا کہ یہ سجین میں ہوتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ علیین میں ہوں گے، ان کے جو ہیں درجات بلند ہوتے ہیں، وہ نعمتوں میں ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ایک یہاں یہ بھی بات ذکر کر دی کہ جو بد اعمالیاں ہیں ان کی وجہ سے انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اگر انسان اپنے دلوں کا زنگ اتارنا چاہتا ہے، بد اعمالیاں ترک کر دے، اگر سینے کا نور چاہیے تو برے کام چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ بعض ائمہ سلف سے یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حافظہ مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، مجھے چیزیں یاد رہیں، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ گناہ ترک کر دے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے، کیونکہ دل میں نور ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی بد اعمالیاں بڑھتی جاتی ہیں، یہ داغ دبے دل پہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آخر کار دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس زنگ کو اتارنا ہے نیک اعمال کے ساتھ۔ پھر قیامت کا ذکر کیا اور کہا وہاں مجرموں کا انجام ہوگا، جیسے کفار یہاں مومنوں کو دیکھ کر جو ہے نا ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو آنکھیں مارتے تھے، ان کا جو ہے لوگوں کے سامنے تمسخر کرتے تھے اور کہتے تھے یہ گمراہ ہیں، یہ خود بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن فرمایا قیامت والے دن ان مجرموں کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کو دیکھ کر مومن ہنسیں گے، اور یہ کفار کو ان کی بد اعمالیوں کا صلہ دیا جا رہا ہوگا۔ پھر سورۃ الانشقاق کا ذکر کیا، اس میں بھی قیامت کے مناظر ہی ہیں، اور ساتھ خصوصی طور پہ بتا دیا کہ کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ دیا جائے گا، تو یہ انتہائی آسان حساب ہوگا۔ تو آسان حساب کیسے ہوگا کہ اگر انسان کے سامنے معاملہ پیش کیا جائے، یہ تو نے گناہ کیا ہے، جی کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باوجود معاف کر دے، صرف یہی پوچھے کیا تھا، تو جواب آیا کیا تھا، تو معافی کا اعلان ہو جائے۔ باقی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ کیوں کیا تھا، تو پھر انسان پکڑا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے یہی سوال کیا تھا، تو آپ نے یہ بات سمجھائی تھی انہیں۔ اور صحیح بخاری میں آسان حساب کی ایک مثال بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا، اسے اس کے گناہ یاد کروائے گا کہ فلاں گناہ تو نے کیا، تو مومن اقرار کرتا جائے گا۔ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے انی سترتها لک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، دنیا پہ میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی غلطیاں تو تھیں، حساب اس انداز سے ہوا کہ اس کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود سے معاف کر دے گا۔ لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے اس کو اعمال نامہ دیا گیا، تو اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔
ایسے لوگ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن کو نہیں مانتے۔ بچنے کی صورت ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو ایسا کر لے گا وہ بغیر رکاوٹ کے اور بغیر شمار کیا ہوا، بغیر روکا ہوا اجر حاصل کر لے گا۔ سورۃ البروج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ کچھ مومنوں کو کفار نے خندقیں کھود کر، گڑھے کھود کر ان میں آگ بھر کر جلانا شروع کر دیا، ان کو ختم کیا گیا۔ کس لیے؟ صرف انتقام ایمان کی وجہ سے۔ آج بھی ایمان کی وجہ سے مسلمان پستی کا شکار ہیں، لوگوں کے ظلم اور جبر کا شکار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ ان کے انتقام کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ ایمان قبول کرتے ہیں، تو یہ ظالم ان مومنوں پہ اس وجہ سے ظلم کرتے ہیں۔ یہ خندقوں والا واقعہ صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں باب قصۃ اصحاب الاخدود کے تحت ایک بچے کا قصہ موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ کلمہ پڑھ گئے، اللہ رب العالمین کو پہچان گئے، تو لوگوں کے لیے خندقیں کھود کر ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ وہاں ایک خاتون ایسی بھی تھی کہ جس کا دودھ پیتا بچہ تھا اور وہ ہچکچا رہی تھی، اب میرا بچہ ہے، کیسے اس کا خاتمہ کروں؟ اس کے دیگر بچوں کو بھی آگ میں ڈالا گیا۔ تو جب اس کی باری آئی تو وہ بچہ بول کے کہنے لگا، اے ماں صبر کر، تو حق پر ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تو حق پر ہے، کود جا، یہاں دنیاوی سزا سے نہ ڈر۔ یہ دنیاوی سزا باہر جو ہے نا ظاہری طور پہ تو سزا ہے، انسان کے لیے مشقت کا سفر ہے، لیکن جیسے ہی یہاں سے چلا جائے گا انسان کے لیے نرمیوں کے سفر شروع ہوں گے۔ اور جو لوگ مومنوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، مشکلات میں ڈالتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، جلا دینے والا عذاب ہے، اور جو ایمان اور عمل صالح کو لازم پکڑنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں۔ یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن پکڑ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بخشش مانگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے، کہا اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ آپ کے پاس لشکروں کی خبریں نہیں پہنچی؟ پہلے لوگوں کو دیکھ لیں، فرعون تھا، ثمود تھا، کتنے مضبوط جسموں والے اور بادشاہت والے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب ان کو پکڑا گیا ہے تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ سورۃ الطارق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق پہ غور کرنے کا حکم دیا اور کہا جیسے تمہیں پیدا کر سکتا ہوں اسی طرح لوٹانے پہ بھی قادر ہوں۔ قیامت والے دن سارے بھید کھل جائیں گے، پھر کوئی کسی کے پاس قوت نہیں ہوگی، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس کو حقیقی فیصلہ کن دن سمجھا جائے، فیصلے والی بات سمجھی جائے، یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی مذاق کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے اور چالیں چلتا ہے تو وہ چلتا رہے، یہ تھوڑی سی مہلت تو ہے، لیکن عن قریب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیش ہوگا تو وہاں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کئی قدرتوں کا ذکر کیا کہ وہ رب ہے جس نے پیدا کیا ہے اور وہی اندازہ لگانے والا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، انسان کے لیے جو ہے چارہ نکالنے والا ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نصیحت کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کریں، عن قریب وہ نصیحت پکڑ لے گا جو ڈرتا ہے، لیکن جو بدبخت ہوا نصیحت سننے کے باوجود وہ دور ہی رہے گا۔ ایسا شخص جو نصیحت کی بات سننے کے باوجود نہ مانے یہ بڑی آگ میں جانے والا ہے، وہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، موت بھی نہیں آئے گی اور زندگی کیا ہے، عذاب والی کوئی زندگی ہے۔ کامیابی وہ اختیار کرنے والا ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، اپنے رب کا نام ذکر کرتا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی حالت کیا ہے؟ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو نظر انداز کر دیا، جبکہ یہ قصے تو سابقہ کتابوں میں، سابقہ صحیفوں میں بھی موجود تھے۔ اور سورۃ الغاشیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ محنت سے پہلے منزل کا تعین کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن ایسے لوگ آئیں گے تھکے ہوئے ہوں گے عمل کر کے، لیکن پھر بھی آگ میں چلے جائیں گے۔ اگر انسان عمل کرتا ہے، اس کا اخلاص موجود نہیں ہے، اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، ساری زندگی کھپتا بھی جائے، ساری زندگی مشقت بھی برداشت کرے، جسم کو بھی تھکا لے، قیامت والے دن پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو کتنی بڑی نقصان کی بات ہے، لیکن ایسا ہوگا۔ اسی طرح کئی لوگ ہیں وہ جنت کے
حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ ایسے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور اس میں نعمتوں سے مستفید ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے مناظر پہ غور کرو، کیسے اللہ نے اونٹ کو بنایا ہے، آسمان کو کیسے بلند کیا ہے، پہاڑوں کو کیسے نصب کیا ہے، زمین کو کیسے پھیلایا ہے۔ یہ ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اے نبی، آپ ان کو نصیحت کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کو ان پر کوئی مسلط نہیں کیا گیا، دروغہ نہیں بنایا گیا کہ ضرور ہی ماننا ہے، باقی جو نہیں مانتا وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ ہماری طرف انہوں نے لوٹنا ہے اور حساب بھی ہم خود لیں گے۔ سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف قسمیں اٹھانے کے بعد یہ بات ذکر کی کہ یہ کفار ڈرتے نہیں ہیں، کیا انہوں نے یہ بات جانی نہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اتنے مضبوط جسموں والے تھے۔ کبھی قوم سمود کی طرف تو غور کریں، فرعون کی طرف تو غور کریں، یہ سارے سرکش تھے، فساد پھیلانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب کے کوڑے میں شکار کیا اور عذاب کا کوڑا ان پہ برسایا۔ تو انسان کی حالت بتائی کہ اس کا عمارت کے ساتھ بھی امتحان ہوتا ہے، غربت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نعمت کے حصول کے وقت اللہ کا شکریہ ہے، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے، مال کی تنگی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مساکین کے کھانے پہ ابھارتے نہیں ہیں اور خود لوگوں کے مال کو کھا جاتے ہیں، تو قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے آئیں گے، جب زمین کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا اور رب آئے گا، فرشتے بھی صفوں کی حالت میں ہوں گے، جہنم کو لایا جائے گا، حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت انسان نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن فرمایا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت نصیحت کہاں ہوگی، وہاں نصیحت کا کیا فائدہ، وہاں اللہ تعالیٰ پھر عذاب دے گا۔ تو ساتھ ہی ایک مطمئن جان کو جو دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، مطمئن جان ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کی طرف پلٹ جا، تیرا رب بھی راضی ہے، تو بھی راضی ہے، اور فادخلی فی عبادی، یعنی تو بھی خوش رہ اور تیرے سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یقیناً جو اچھی زندگی گزارتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا خاتمہ اچھا کرتا ہے، موت کے وقت بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے صحیح واقعہ موجود ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تھا تو ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، ان کا جسم بے جان ہے اور ان کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ ایسے ہی عالم میں ایک پرندہ آیا، راوی کہتے ہیں اس طرح کا پرندہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آ کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کفن میں داخل ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا یہ انداز دیکھ کر کسی نے اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہی ان کو دفن کیا گیا، قبر میں رکھا گیا، تو ساتھ یہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسا مطمئن نفس عطا کر دے کہ جب ہمیں موت آئے، ہماری روح قبض ہونے والی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آ جائے کہ دنیا تم میری مرضی کے ساتھ گزار کے آئے ہو، زندگی تم میری مرضی کے ساتھ گزار کے آئے ہو، آج میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت کے مہمان بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البلد کے اندر قسم اٹھا کے انسان کی تخلیق کی بات کی ہے کہ یہ بڑی مشقت کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت پانے والا نہیں ہے۔ جب ہم اس کی آنکھیں بنا سکتے ہیں، زبان بنا سکتے ہیں، اس کے ہونٹ بنا سکتے ہیں، مختلف نعمتیں عطا کر سکتے ہیں، تو ایسا کیسے نہیں ممکن؟ اس کو چاہیے تھا مشکل گھاٹی عبور کرے، لیکن مشکل گھاٹی اس نے عبور نہیں کی۔ مشکل گھاٹی کیسے عبور کرنی ہے؟ گردنیں چھڑا کر، غریب لوگوں کو جو تنگ دست ہیں ان کو کھانا کھلا کر، قریبی یتیموں کا خیال رکھنے والے، مسکینوں جو انتہائی مساکین ہیں ان کا خیال رکھنے والے لوگ، یہ اصل میں ہیں کہ جو اس گھاٹی کو عبور کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، یہ دائیں جانب ہوگے، لیکن جو کافر ہیں ان کا انجام برا ہے، وہ بائیں جانب میں ہوں گے اور ان کے لیے آگ ہے۔
सूरत الشمس में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ़ कस्में उठाई, सूरज की, चाँद की, दिन की, रात की, आसमान की, ज़मीन की और नफ्स की। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ कस्में उठाने के साथ ही ये बता दिया कि इंसान के अंदर नेकी और बदी दोनों का इल्हाम मौजूद है, दोनों की परख मौजूद है। इंसान को मालूम है ये नेकी है, ये बदी है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा नसीहत ना पकड़े तो ऐसा इंसान नुकसान उठाएगा, लेकिन अगर कोई तज़किया नफ्स कर ले तो ऐसा आदमी कामयाब हो जाएगा। साथ ही कौम समूद का जिक्र किया कि जब उन्होंने रब की नाफरमानी की, रसूल उनका समझाता रहा लेकिन उन्होंने नाफरमानी की और जो ऊँटनी बतौर मिसाल थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको कत्ल कर दिया, उसकी कूंचें काट दी, तो ऐसे लोगों पर फिर अल्लाह का अज़ाब आ गया। सूरतुल लैल में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ़ कस्में उठाकर आसान और तंगी वाली ज़िंदगी के उसूल समझा दिए कि जो खर्च करता है, अल्लाह से डरता है और अच्छी बात की तस्दीक करता है तो इसके लिए आसानी हो जाती है, लेकिन जो बुखल करता है और मुस्तगनी बन जाता है, किसी पे ख़र्च नहीं करता और अच्छी बात की तकरीब करता है, तो ऐसा आदमी अन करीब मशक्क़त में ही पड़ने वाला है। और साथ बता दिया कि वहाँ क़यामत वाले दिन ऐसे शख्स के लिए जहन्नम की आग है, उसमें जो बदबख्त लोग हैं वो दाखिल होंगे, सिर्फ़ वो बचेंगे जो तक़वा इख्तियार करने वाले हैं, जो अपने माल को इसलिए देते हैं ताकि तज़किया करें, पाकीज़गी के लिए। तो ऐसे लोग अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह के चेहरे को तलाश करते हैं, तो अन करीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे खुश हो जाएगा और इनको राज़ी कर देगा। सूरतुल ज़ुहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कस्में उठाई हैं और कहा, ए नबी आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। बाद मुशरिकीन कहते थे कि इनका रब इनसे नाराज़ हो गया है, तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं ए नबी आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और ना ही नाराज़ हुआ है। आपके लिए बाद वाले जो अय्याम हैं वो पहले अय्याम की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर हैं, या इस दुनिया से बेहतर आपके लिए आखिरत है। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं आप खैर में बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको ऐसी चीज़ें अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया और एक मुश्किल में पड़े और घिरे इंसान को भी उम्मीद एक दिलाई है। कहा ए नबी क्या तेरे रब ने तुझे यतीमी में जगह नहीं दी थी? तू नावाकिफ़ था तो अल्लाह ताला ने तुझे रास्ता नहीं दिखाया था? तो तंग दस्त था तो अल्लाह ताला ने तुझे गनी नहीं किया? अब तेरा काम है किसी यतीम को तूने झिड़कना नहीं है, उसको सख्ती नहीं करनी। तूने यतीमी देखी है, तूने यतीमी की बेचारगी देखी है, इसलिए कभी भी आपने यतीम पे मशक्क़त नहीं डालनी, उसको झड़ना जो है ना सख्ती नहीं उस पर करनी। और साथ ही साथ जैसे अल्लाह ताला ने आपको मुस्तगनी किया है, आपने किसी भी साइल को झिड़कना नहीं है और अपने रब के नेमतों को ज़िक्र किया करें, बयान किया करें। तो आज हमारे लिए नसीहत भी ये है। एक रिवायत आती है, सनद के एतबार से कमज़ोर है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने शवाहिद की बिना पर उसको हुज्जत करार दिया। एक आदमी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आके कहता है अल्लाह के नबी दिल की सख्ती बहुत ज़्यादा है, दिल मेरा सख्त है, तो मुझे तरीक़ा बताएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को ये तरीक़ा बताया, अगर दिल की सख्ती ख़त्म करना चाहते हो तो यतीम के सर पे हाथ रखा करो। जैसे इंसान किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है, किसी सवाली का दिल में ये ख्याल रखता है कि अगर मैं इसकी जगह पे होता तो क्या बीतती, तो फिर इंसान के दिल में नरमी पैदा हो जाती है। सूरतुल इंशिराह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी नेमत का जिक्र किया कि हमने आपको इंशिराह सद्र अता किया है, आपका बोझ हमने हल्का कर दिया है। जो वही का बोझ था इंतहाई मशक्क़त वाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानी वाला कर दिया, आपके ज़िक्र को बुलंद किया और ये भी बता दिया कि हर तंगी के बाद आसानी है, तंगी के साथ आसानी है। फ़ारिग वक़्त में आप मेहनत करें, अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, अपने रब की तरफ रग़बत करें। सूरत तीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तीन और जैतून की कसम उठाई है। इसमें राजे कौल के मुताबिक आइमा मुफस्सिरीन कहते हैं मुल्क शाम मुराद है, क्योंकि अम्बिया की सरज़मीन है, वहाँ कई नबी आए हैं। क्योंकि ये तीन और जैतून जो हैं वो शाम के इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि आगे भी तूर सीना पहाड़ का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, उसकी कसम उठाई है, और शहर मक्का जिसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए उसकी भी कसम उठाई। ये कसमें उठाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने इंसान को अच्छी तक़वीम में पैदा किया है। फिर इसके बावजूद अगर कोई पस्ती में गिरता है तो फिर वो अपनी बदआमालियों की वजह से है, क्योंकि
وہ پستیوں میں نہیں گرتے جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے تو اجر ہے۔ اور جو آدمی اس کے باوجود جھٹلاتا ہے تو ایسے لوگوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ العلق، اس کی پہلی 5 آیات تو قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات کی ہے، اور اس کے بعد قرات کی بات کی کہ اللہ کا نام پڑھیں آپ، اور اس رب کو آپ یاد کریں، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیں کہ جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی ہے، انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اس آدمی کا ذکر کیا جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے نماز سے روکتا ہے، وہ ہدایت پر ہے، تقوی کا حکم دیتا ہے، اس کے باوجود یہ اس نماز پڑھنے والے، ہدایت کی طرف بلانے والے کو روکنا چاہتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے اس کو گھسیٹیں گے۔ اگر اس کے ہاں اتنی ہمت ہے، اپنی مجلس بلا لے، اپنے ساتھیوں کو بلا لے، ہم بھی فرشتے بلائیں گے، پھر قیامت والے دن اس کا برا انجام کریں گے۔ اس میں سر فرشت ابو جہل اور اس کے ساتھ ساتھ سارے لوگ جو حق کے خلاف ہیں، حق کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ شامل ہیں۔ کہا ان کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا اے نبی، واسجد واقترب، آپ سجدہ کریں اور رب کے قریب ہو جائیں۔ سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نزول قرآن کی بات کی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے قدر کی رات میں اتارا تھا۔ کون سی قدر کی رات ہے؟ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اور جبریل بھی اترتے ہیں اللہ کے حکم سے اور ہر حکم لے کے آتے ہیں، اور یہ رات ساری کی ساری فجر طلوع ہونے تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ سورۃ البینہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کی بات کی ہے اور کہا ان کو دلیل لانی چاہیے، اور اہل کتاب کی بات کی تو کہا واضح دلیل آج جانے کے بعد یہ تفریقے میں پڑے، حالانکہ حکم ان کو یہ تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے دین کو خالص کریں، یکسو ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہ اصل دین تھا۔ لیکن انہوں نے جب تفریقے میں وہ پڑ گئے تو ان لوگوں نے اپنا ہی نقصان کیا، کفار کی بات کی ہے، اور کہا یہ جو اہل کتاب میں سے کافر بنے یا مشرکین میں سے، یہ سارے کے سارے جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں، اور یہ بدترین مخلوق ہیں۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں وہ سب سے اچھی مخلوق ہے، ان کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ہمیشگی کی جنت بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ یہ اس کے لیے مقام ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سورۃ الزلزال میں زلزلوں کا ذکر ہے، اور یہ بات ہے کہ قیامت والے دن، قیامت کے قریب جب زلزلے آئیں گے، زمین اپنے بوجھ ساری باہر نکال پھینکے گی، انسان کہے گا اسے کیا ہوا ہے؟ اس دن زمین بول بول کر بتائے گی کہ اس آدمی نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، تو یہ کہے گا یہ کیا ہوا ہے، اس کو کیا ہو گیا، یہ زمین کیوں بول رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس لیے کہ رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی، پھر انسان اپنے چھوٹے چھوٹے عمل کو دیکھ لے گا، اگر اچھا عمل کیا وہ بھی دیکھے گا، برا عمل ہے تو وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ العادیات میں کئی قسمیں اٹھائی ہیں اور گھوڑوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ یہ بات سمجھائی کہ گھوڑا، اس کا مالک اس کی تھوڑی سی پرورش کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اسے چارہ ڈالتا ہے، لیکن گھوڑا کتنا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود رب کا ناشکرا ہے، خیر کا حریص ہے، تو اس بات پہ یہ توجہ نہیں کرتا کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، سینوں سے چھپی باتوں کو نکال لیا جائے گا، پھر کیا معاملہ بنے گا؟ رب تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ سورۃ القاریہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے مناظر ذکر کیا اور بتا دیا کہ وہاں اعمال نامے کئی لوگوں کے وزنی ہوں گے، وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جن کے اعمال نامے ہلکے ہو گئے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے لازم نہیں ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو تو پھر جنتی ہے، گناہ بھی ہو لیکن اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر انسان جنت کا مہمان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نیک بننے کی توفیق دے۔ سورۃ التکاثر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ غفلت میں ڈال دیا اس دنیا کی کثرت نے تمہیں، حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر دی، اتنے مگن ہوئے موت تک فکر ہی نہیں آئی۔ اگر آج بھی کوئی غور نہیں کرتا تو ان قریب دیکھ لیں گے، ان قریب جان لیں گے، یقینی علم ہو جائے گا، جہنم کو آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس دن انسان سے نعمتوں کے حوالے سے پوچھا بھی جائے گا۔ نعمتیں آج ہم مستفید ہوتے ہیں، قیامت والے دن ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا بھی ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پیا تھا اور یہ بات ارشاد فرما دی کہ قیامت والے دن اس کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا۔
انسان ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، ان چیزوں کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا۔ سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عصر کی قسم اٹھائی اور کہا انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان کر رہا ہے اپنا، لیکن ساتھ بتایا اس نقصان سے بچنے والے کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگ جو لوگوں پہ تنقید کرنے والے، عیب لگانے والے اور اپنے مال پہ تکبر کرنے والے، مال کے بلبوتے پر لوگوں پہ سرکشی کرنے والے، مال پہ اتنا جو ہے اعتماد کیے ہوئے کہ مال کو جمع کیا ہے، گن گن کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ کہا ایسا آدمی جو اپنے مال کی وجہ سے تکبر میں آ گیا، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، تو ایسا آدمی ایندھن جہنم کا بننے والا ہے، جہنم میں جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو سزائیں دے گا اور عذاب کا یہ شکار ہو جائے گا۔ سورۃ الفیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہاتھی والوں کا قصہ ذکر کیا جو بیت اللہ کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہی ختم کر دیا۔ سورۃ قریش میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کا ذکر کیا، کہا بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کی یہ عزت ہے، سفر کرتے ہیں پرامن، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھوک کی وجہ سے کھانا بھی کھلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے یہ سارے مستفید ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، ان کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس رب کی جس کے گھر کی وجہ سے ان کی عزت ہوتی ہے، اس رب کی یہ بھی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ سورۃ الماعون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت کے منکر کی بات کی ہے، جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے، کہا یہ ہے یتیم کو دھکے دینے والا، مسکین کے کھانے پر نہ ابھارنے والا۔ کہا ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور حقیر چیزوں کو بھی روکتے ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے پریشانی کی بات ذکر کی گئی ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن سستی کے معاملے میں، تو یہ منافقوں کا ایک انداز ہے، نماز میں انتہائی سستی۔ ایک تو یہ وقت کا خیال نہیں رکھتے، پتہ نہیں کب پڑھنی ہے، کیونکہ نماز تو ایک وقت پہ پڑھنا لازم ہے، لیکن وہ وقت کا خیال نہیں رکھتے، جب دل چاہا پڑھ لی اور جب چاہا چھوڑ دی۔ اور اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی میں توجہ نہیں ہے نماز میں، ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ذکر کی گئی ہے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی ہے۔ خیر کثیر میں بہت کچھ آ جاتا ہے، یہ جسم کا حسن بھی آ جاتا ہے، اخلاق بھی آ جاتا ہے، عادات بھی آ جاتی ہیں، اور اسی طرح اسلام کی صورت میں، ایمان کی صورت میں نعمتیں بھی موجود ہیں، اور قیامت والے دن حوض کوثر بھی ملے گا۔ تو کہا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، رہا مسئلہ آپ کے دشمن کا تو اس کا نام و نشان بھی مٹنے والا ہے۔ سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کیا ہے کہ نبی آپ کہہ دیں کافروں سے، نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی تم میرے معبود اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، میں تمہاری معبودوں کی عبادت نہیں کرتا اور تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرنے والے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نہیں ماننا چاہتے تو نہیں مانو، لیکن میں اس کی وجہ سے آپ کو خوش کرنے کی وجہ سے کفر میں نہیں آ سکتا، شرک نہیں کر سکتا۔ سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا جو ہے انسان سے بات کی ہے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے حوالے سے بشارت سنائی ہے، فتح کے حوالے سے بات کی اور کہا لوگ اللہ کے دین میں فوجوں کی شکل میں داخل ہوں گے، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، استغفار کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس صورت کے نزول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مراد لی ہے کہ یہ آپ کے آنے کا مقصد تو پورا ہوا، لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں اور فوجوں کی شکل میں، اب آپ آخرت کی تیاری کریں، تسبیح کریں، استغفار کریں، کیونکہ اب آپ کی روانگی کا وقت آ چکا ہے۔ سورۃ اللہب میں ابو لہب کی ہلاکت کی بات کی ہے کہ اس کا مال جو اس نے کمایا سارا کچھ بیکار گیا، کوئی اس کے کام نہیں آیا۔ ایسا آدمی، ایسا جو ابو لہب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاکت کی بات کہنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بات کہنے والا، جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اس کی بیوی جو اس کی ساتھی تھی وہ بھی جہنم میں چلی جائے گی اور وہاں نقصان اٹھائے گی۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ خود جنا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی جز، کوئی کل نہیں، اللہ نے کسی کو کسی حوالے سے بھی شریک نہیں کیا۔ سورۃ الفلق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف چیزوں سے جو ہے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ رات کی تاریکی میں کئی نقصان پہنچتے ہیں، اس کی پریشانی سے اور اس نقصان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔
لوگ گروہ میں پھونک کر جادو کرتے ہیں، اس جادو کی بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور اسی طرح حسد سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ سورۃ الناس میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ کے نام سے، اور ہر وسوسہ ڈالنے والے سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو جنوں میں سے، کیونکہ سابقہ جو سورۃ الفلق میں چیزیں تھیں ان کا تعلق ظاہری جسم سے ہے کہ رات میں کوئی جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی پھونک مارتا ہے تو انسان کو جسمانی طور پہ جادو کی وجہ سے نقصان ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح حسد بھی نقصان جسمانی دے سکتا ہے۔ اور یہاں خصوصی طور پہ انسان کے دل کی بات کی، کیونکہ یہ جو وسوسات ہیں یہ دل پہ نقصان کرتے ہیں، انسان کے دل کو بوجھل بنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات جو ایمان کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ اور کہا یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے، جن بھی ایسے کام کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی ایسے ہیں جو شیاطین کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جو دین سے دور کریں، اللہ سے دور کریں، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں۔ اور یہ جو آخری صورتیں ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ انہیں پڑھا کرتے تھے، خصوصاً رات کے وقت سوتے وقت۔ یہ جو 3 آخری صورتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑھتے، سارے جسم کو پھونکتے، پھر ایک مرتبہ پڑھتے، پھر سارے جسم کو پھونکتے، پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ جس کو بھی جادو کا مسئلہ ہے، کوئی ٹونے کا مسئلہ ہے، ان آخری صورتوں کو لازم پکڑیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین انسان سے جادو بھی دور کرے گا، یہ نقصانات بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔